السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی خواب میں غسل کرے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیۃ الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ، کہ ایک خواب جو اچھا خواب ہے وہ نبوت کے حصوں میں سے 46، یعنی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے ایک نیک خواب کا آ جانا۔ اسی طرح سے برے خواب بھی ہیں جس میں انسان کو ڈرانا ہوتا ہے، جس کو انسان کو ڈر لگتا ہے، یا اسی طرح سے انسان کو کسی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ خواب جو ہے وہ انسان پر ہونے والے اثرات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اکثر ہمارے علماء اکرام اور جو عامل لوگ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو خواب آتا ہو برا تو یہ اس پر جادو یا جنات وغیرہ کے اثرات کی علامت بھی ہوتی ہے، کہ جو چیزیں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں گویا کہ اس پر اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر انسان کو اچھا خواب آ جاتا ہے تو خواب کے اندر انسان کو الہام کیا جاتا ہے، انسان کے ذہن کے اندر بات ڈالی جاتی ہے، گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے باخبر کر رہے ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی خواب آتے تھے، اسی طرح سے صحابہ اکرام کو بھی اور امت کے لوگوں کو بھی۔ اب چونکہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ خواب کا آنا اچھا خواب، تو انسان کو ایک اچھا خواب کا آ جانا جو ہے کہ انسان کے لیے بہتری کی علامت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ انسان کو چونکہ سونے کے بعد خواب کے اوپر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کس طرح کا خواب آ جاتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، یا کیسے وہ تصوراتی زندگی میں چلا جاتا ہے، انسان کے اختیار میں تو ہے کوئی نہیں۔ تو انسان کے اختیار سے یہ باہر ہے، اس لیے کسی طرح کا بھی خواب جو ہے اس کو آ سکتا ہے۔ لیکن مختلف خواب ہیں، ہر ایک کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے اس کی صورتحال اور لب لباب کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اگر کسی کو خواب آیا کہ اس نے غسل کیا، اب غسل اگر کرتا ہے تو غسل کی کیا علامات ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کسی کو خواب آیا اور خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ اس نے دریا کے اندر غسل کیا، تو یہ ایک علامت ہے اس چیز کی، دریا میں نہانے کی علامت یہ ہے کہ اس پر کو غم ہوں گے، جو غم وغیرہ جو ہیں وہ اس سے چھٹ جائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی مقروض ہے تو اس سے قرض جو ہے وہ اس کے سر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے علامت، یہ ہے نشانی، یہ ہے خواب کی تعبیر اس آدمی کے لیے جس کو خواب آتا ہے اور خواب کے اندر وہ غسل کرتا ہے، اور غسل بھی کس چیز سے کرتا ہے؟ وہ دریا میں جا کر غسل کر رہا ہے۔ اور بعض اگر کسی کو ایسا خواب آ گیا کہ اس نے بس ہاتھ دھوئے، اس کا منہ دھویا، تو اس کا مطلب ہے جتنا اس نے ہاتھ اور منہ دھوئے اسی مقدار میں اس کے اوپر سے جو قرض ہوگا، جو بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے مکمل اپنے جسم کو دھو لیا تو گویا کہ اس کے سارے جسم کے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آنے والی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے صرف اور صرف اپنے منہ کو دھو لیا اور صرف اس حد تک تھوڑی سی بیماری اس سے دور ہوگی، باقی جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ہوگی ہیں وہ اس کے مقدر میں ابھی تک باقی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کی نشانی، اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اوپر سے وہ غم جو ہے، وہ جو بیماری ہے اس بیماری کو دور کر دیا جائے۔ ہاں، ایک محدثین نے حضرت جابر جو ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں غسل کرتا ہے، مثلا اگر کسی نے خواب دیکھا، خواب میں کے اندر وہ خواب کی صورتحال میں وہ جنبی تھا، جنابت کی حالت میں تھا، اور اس نے جا کر غسل کیا دریا میں، تو اس کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آدمی کے زندگی سے جھوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اچھائی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا، جھوٹ زندگی سے نکل جائے گا، اچھائی کے راستے پہ آ جائے گا، برائیاں اس کی زندگی سے نکل جائیں گی، اچھائی کے راستے پہ آ جائے گا۔ یہ مختلف تعبیریں جو ہیں محدثین اور مفکرین جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ حضرت جابر جو ہے رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس طرح علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی تعبیر بیان فرمائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔